السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین آفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم۔ امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے۔ اس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ عورت بانجھ ہے یا مرد بانجھ ہے۔ عورت بانجھ ہے یا مرد بانجھ ہے، یعنی عورت کے اندر کمی ہے یا مرد کے اندر کمی ہے۔ دیکھیے، جب کسی شادی شدہ جوڑے کے یہاں اولاد نہ ہو تو بہت ساری پریشانیوں کا اور بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مرد نہ جانے کہاں کہاں بھاگتا ہے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی حکیم کے پاس، ادھر ادھر چکر لگاتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کسی دوائی کی وجہ سے اولاد عطا فرما دے۔ بھاگتا ہے ادھر ادھر، لیکن اس کے باوجود بھی اولاد نہیں ہوتی ہے، اور 4-5 سال اگر گزر جائیں اسی حالت میں تو گھر کی جو بڑی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں نا، بڑی بوڑھی، وہ اس عورت کو بانجھ کہنے لگتی ہیں کہ یہ تو بانجھ ہے۔ یعنی مرد کی طرف نگاہ نہیں جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مرد میں بھی کمی ہو، لیکن اس طرف تو نگاہ جاتی ہی نہیں۔ بڑی بوڑھیوں کی نگاہ کدھر جاتی ہے کہ عورت بانجھ ہے۔ دیکھیے، اور اس میں جو پڑھی لکھی عورتیں ہوتی ہیں، حالانکہ وہ ایسا نہیں کرتی ہیں، وہ ایسا نہیں سوچتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عورت کے اندر نہیں، مرد کے اندر بھی کمی ہو سکتی ہے، تو پھر وہ ڈاکٹرز کی طرف، لیڈی ڈاکٹر کی طرف وہ اپنا رجوع کرتی ہیں، ان سے بات چیت کرتی ہیں، ان سے مشورہ کرتی ہیں، دوائیاں چلاتی ہیں، اس کے باوجود بھی اولاد نہیں ہوتی ہے، تو عورتیں پھر اس عورت کو بانجھ کہنا شروع کر دیتی ہیں۔ دیکھیے، وہ عورت کہ جس کو مہینے میں صحیح طریقے سے حیض آتا ہے، یعنی MC ہوتی ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس عورت کو بانجھ نہیں کہا جائے گا، اس عورت کو بانجھ نہیں کہا جائے گا۔ ہزاروں میں 1-2 عورت ہوتی ہیں بانجھ، وہ کون ہوتی ہیں؟ جن کو حیض نہیں آتا ہے، MC جن کو نہیں ہوتی ہے، یا اگر ہوتی ہے تو ایک آدھ دھبا آیا اور ختم، تو یہ عورتیں بانجھ ہوتی ہیں۔ لیکن وہ عورت کہ جس کو MC برابر ہو رہی ہے، حیض برابر آ رہا ہے اور حمل نہیں قرار پا رہا ہے، تو ایسی عورت کو بانجھ نہیں کہا جائے گا۔ پتہ چلتا ہے کہ ایسی عورتیں بانجھ نہیں ہیں۔ اب ایسی کنڈیشن میں مرد کو چاہیے کہ اپنا چیک اپ کرائے، عورت کو چاہیے اپنا چیک اپ کرائے، اور پھر دوائیاں کھائیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اس کی رضا میں راضی رہیں، کیونکہ وہ اولاد نہیں دینا چاہ رہا، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی اس کی کوئی مصلحت ہو، لیکن اس کے باوجود بھی لگے رہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا کرتے رہیں، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی عمل کو اللہ رب العالمین اس قدر پسند فرما لے کہ اسی عمل کی برکتوں سے اللہ تمہیں اولاد کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔